अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में बड़ी खबर आपको दें। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात, पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशें तेज। पाकिस्तान के आला सतही वफूद सऊदी अरब और ईरान के दौरे पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दो आला सतह के वफूद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और दो तरफा ताउन के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब और ईरान पहुँच गए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पहुँचने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। गर्म जोशी से गले मिले, खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मौका पर उनके हमरा थे। ISPR के मुताबिक ये दौरा खित्ते में मसालती कोशिशों और अमन के फ़रोग़ के सिलसिले की अहम कड़ी है। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, मुआशी ताउन और खित्ते में अमन व सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल मुतवक्के है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया और कतर भी शेड्यूल। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल के दौरा तेहरान की तस्वीर शेयर कर दी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। अमेरिकी सदर ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सालसी की काविशों को सराहा है। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब में और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं, जहां पर दोनों तरफ आला सतह की क़यादत के साथ मुलाकातें हो रही हैं। इलाके में मसालती किरदार के हवाले से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। और इस मुतालिक आपको मजीद बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर हैं। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका और ईरान के दरमियान सफारती राब्ते जारी। जंग से होने वाले नुकसानात के अजाले पर बातचीत की गई। आइंदा मुज़ाकरात मुकम्मल जंग बंदी के हुसूल के लिए होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान से ईरानी वफ्द की वापसी के बाद कई बार पैगामात का तबादला हुआ। अमेरिका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी आलमी कवानीन और जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। जोहरी तवानाई के पुरान इस्तेमाल के मौक़िफ़ पर कायम है। ईरान अपने हुकूक पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। तासुर देना कि ईरान चंद दिनों में एटम बम बना सकता है, कतई तौर पर गलत है। ईरान लबनान की मज़ामत की हिमायत से पीछे नहीं हटा। किसी मुल्क के मुज़ाकरातकारों को कत्ल की धमकी पर आलमी बरादरी को नोटिस लेना चाहिए। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब आप अगले 2 दिनों में ईरान कुन सूरत हाल देखेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में कहा, जंगबंदी में तोसी पर गौर नहीं कर रहे। ईरान के साथ जारी जंग इख्तिताम के बहुत करीब है। अमन मुज़ाकरात के दोबारा आगाज का इम्कान है। तेहरान बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है। हम ईरान से निकल भी जाएं तो ईरान को तामीर नौ में 20 साल लग जाएंगे। ये जंग किसी भी सिमत जा सकती है, ताहम हम सफारती हल को तरजीह देते हैं। ईरान में अब एक मुख्तलिफ निजाम मौजूद हैं और शिद्दत पसंद अनासिर का खात्मा कर दिया गया। सदर ट्रंप ने दावा किया कि अपनाए हुर्मुज़ खोलने पर चीन खुश, ईरान को हथियार फराहम न करने पर आमादा हो गया। जल्द चीन का दौरा करके सदर शी जिनपिंग से मुलाकात होगी। ना जंग चाहता है, ना ही अदम इस्तेहकाम। ईरानी सदर का कहना है कि ईरान को झुकाने की कोई भी कोशिश नाकामी से दो चार होगी। ईरानी अवाम दुश्मनी पर मबनी किसी भी रवैये को मुस्तरद करते हैं। हमेशा मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुकालमे और तामीरी ताउन पर जोर दिया। आलमी निज़ाम में दोहरा म्यार और ईरान के खिलाफ जारहियत की मजम्मत करते हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, 49 बरस में इस तरह से आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। 49 बरस का अदम एतमाद एक रात में दूर नहीं हो सकता। ईरानी जानते थे कि सदर ट्रंप ने मुझे नेक नियति से भेजा। सदर ट्रंप छोटी डील नहीं चाहते थे, इसीलिए अब तक ईरान से डील नहीं हुई। मैंने पाकिस्तान में कहा कि बहुत पेशरफ्त हुई है, मगर जामे डील नहीं हो सकी। डील ऐसी हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे, रियासती दहशतगर्दी ना करे। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब में JD वेंस ने कहा, ट्रंप चाहते हैं कि ईरान डील अमेरिका और दुनिया में हर एक के लिए अजीम हो। डील ऐसी हो कि ईरानी अवाम आलमी मईशत का हिस्सा बन सकें। ईरान नॉर्मल बने तो अमेरिका इक्तसादी तौर पर नॉर्मल मुल्क जैसा बर्ताव करेगा। ईरान से मुज़ाकरात में जिस मुकाम पर हैं उस पर बेहतर महसूस करता हूं। जंग बंदी बरकरार है।
لبنان میں جنگ بندی کا اعلان متوقع المیادین کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کا اعلان آج رات متوقع ہے، جبکہ بعض رپورٹس کے مطابق یہ پیش رفت ایران کی سفارتی کوششوں اور دباؤ کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ ایک سینئر سیاسی اور سیکیورٹی ذریعے کے مطابق مجوزہ جنگ بندی کی مدت 1 ہفتہ ہوگی اور یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک امریکہ اور ایران کے درمیان جاری جنگ بندی کا مرحلہ برقرار ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ اس معاہدے کے دوران ممکن ہے اسرائیلی وزیراعظم اس عمل کو سابوتاژ کرنے کی کوشش کریں، تاہم ایران کا موقف ہے کہ وہ صورتحال کو امریکہ کے ساتھ مشترکہ مذاکرات کے تناظر میں دیکھ رہا ہے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں 200 سے زائد حملے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لبنان کے جنوبی علاقوں میں حزب اللہ کے 200 سے زائد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فوجی بیان کے مطابق حملوں میں عسکری ڈھانچے، راکٹ لانچرز اور جنگجو شامل تھے۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج کے ترجمان نے جنوبی لبنان کی رہائشیوں کو فوری طور پر علاقہ خالی کرنے اور وارننگ جاری کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کی سرگرمیاں اسرائیلی فوج کو سخت کارروائی پر مجبور کر رہی ہیں، تاہم دعویٰ کیا کہ شہریوں کو نشانہ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک کم از کم 2124 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں 168 بچے اور 88 طبی عملہ بھی شامل ہے۔ متحدہ عرب امارات اور ایران کے اعلیٰ حکام کے درمیان خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم رابطہ۔ اماراتی سرکاری میڈیا کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلا اعلیٰ سطحی ٹیلی فونک رابطہ ہے۔ امارات کے نائب صدر اور نائب وزیر اعظم شیخ منصور بن زاید ال نہیان نے ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف سے فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور کشیدگی کم کرنے کے ممکنہ طریقوں پر غور کیا۔ امریکی ناکہ بندی کے باوجود ایرانی تجارتی جہاز آبنۂ ہرمز سے گزرنے میں کامیاب۔ امریکی بحری ناکہ بندی کے باوجود ایران سے وابستہ بحری سرگرمیاں جاری۔ متعدد جہاز آبنۂ ہرمز عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایرانی بحری جہاز گولبان، جسے امریکی محکمہ خزانہ کے ادارے آفس آف فارن ایسٹ کنٹرول نے پابندیوں کی فہرست میں شامل کر رکھا ہے، ناکہ بندی کے باوجود آبنۂ ہرمز کے قریب اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران بلک کیریئر سی چیمپئن بھی کامیابی کے ساتھ آبنائے ہرمز عبور کر کے بحیرہ عمان میں داخل ہو گیا۔ یہ آج اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والا تیسرا جہاز ہے۔ آزاد سمندری ٹریکنگ ذرائع کے مطابق ایران سے منسلک کی گئی دیگر جہاز بھی امریکی دباؤ کے باوجود اس اسٹریٹجک روٹ سے گزرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ناکہ بندی مکمل طور پر مؤثر ثابت نہیں ہو رہی۔ امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام پر پابندی سے متعلق منصوبہ پیش نہیں کیا۔ پروگرام سوال سے آگے میں بات کرتے ہوئے نیو یارک پوسٹ کی ریزیڈنٹ رپورٹر فاروا کیٹلین ڈورنوبوس کا کہنا تھا، ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق یہ باتیں چل رہی ہیں کہ امریکہ نے کوئی منصوبہ پیش کیا ہے جس میں ایران کو یورینیم کی افزودگی سے متعلق 20 سال کی پابندی کی بات کی گئی ہے۔ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اس بارے میں خاص طور پر پوچھا اور انہوں نے اس کا انکار کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 سال یا 20 سال سے متعلق کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ بیان پر برہم بانی پی ٹی آئی کی بہن کی سیاسی فہم اور حکمت عملی پر سخت تنقید، کہا مجھے کسی عہدے کی خواہش نہیں، یہ عہدہ مجھ پر تھوپا گیا۔ میں نے بانی سے کہا میں یہ عہدہ نہیں رکھنا چاہتا۔ بانی نے اپنی تینوں بہنوں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ عہدہ نہ چھوڑیں، اپنا استعفیٰ ایک بار پھر بانی کو بھجواؤں گا۔ علیمہ خان کو سیاسی معاملات اور حکمت عملی کی سمجھ نہیں، ہمیں معلوم ہے لاہ عمل کیا ہونا چاہیے۔ سلمان صفدر نے بانی پی ٹی آئی کو 9 اپریل کے جلسے کا بتایا۔ بانی نے کہا جلسہ ملتوی کریں، محمود اچکزئی اور علامہ ناصر سے اختیار کو واپس لائیں گے۔ امن عمل میں حائل نہیں ہو سکتے تھے، ہم بین الاقوامی سفارتکاروں سے رابطے میں تھے۔ کچھ لوگ ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ملک ترقی کرے گا یا اپنی سازشیں کرتے رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس، کہا موسمی سیاستدان کسانوں کے معاملے پر سیاست کرتے ہیں۔ مریم نواز نے پنجاب کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے۔ پچھلی حکومت نے پنجاب میں کوئی کام نہیں کیے۔ پنجاب حکومت کے تمام وسائل پنجاب کے عوام پر خرچ ہو رہے ہیں۔ اصل مقصد عوام کو بہتر سفری سہولتیں دینا ہے، نہ کہ سیاسی فائدہ اٹھانا۔ عوام کو پیٹرول اور دیگر سہولتوں میں ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے پی آئی اے ملازم کو 24 سال کی پینشن ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ایم ڈی پی آئی اے کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ درخواست پی آئی اے کے سابق ملازم مصطفیٰ انصاری کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ وکیل مصطفیٰ انصاری نے عدالت کو بتایا میرے موکل کو 2002 میں اسکیم کے تحت ریٹائرڈ کیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر پینشن سمیت دیگر مراحت فراہم کی گئی۔ گزشتہ 24 سال کے بقایا جات ادا نہیں کیے جا رہے۔ جسٹس شاہد وحید نے پوچھا کیا ملازم کو پینشن ادا نہ کرنے کا کوئی قانون ہے؟ وکیل نے جواب دیا سب ملازم پینشن لے رہے ہیں۔ وکیل پی آئی اے بولے پینشن دینے کے بارے میں ادارے سے ہدایات لینا ہوں گی۔ اس پر عدالت نے کہا آئندہ سماعت سے پہلے پینشن ادا نہ ہوئی تو ایم ڈی خود پیش ہوں۔ کیس کی مزید سماعت 23 اپریل تک ملتوی کر دی گئی۔ سماعت جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔
ورچوئل اثاثوں کو قانونی حیثیت دینے کے لیے نیا قانون نافذ پاکستان ورچوئل اثاثہ ریگولیٹری اتھارٹی لائسنسنگ اور نگرانی کی ذمہ دار ہوگی اعلامیہ کے مطابق 2018 کا پرانا ورچوئل کرنسی سرکولر ختم نیا فریم ورک نافذ کر دیا گیا پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی لائسنسنگ اور نگرانی کی ذمہ دار ہوگی اسٹیٹ بینک کے ریگولیٹڈ ادارے لائسنس یافتہ VASP اکاؤنٹس کھول سکیں گے بینکوں کو VASP کا لائسنس حاصل کر کے اس کی تصدیق کرنا ہوگی صارفین کے فنڈز کے لیے علیحدہ کلائنٹ منی اکاؤنٹس ہوں گے اور رقوم ملانا ممنوع ہوگا یہ اکاؤنٹس روپے میں ہوں گے اور نقد جمع یا نکاسی کی اجازت نہیں ہوگی بینک VASPs کی جانچ پڑتال کریں گے اور نگرانی یقینی بنائیں گے مشکوک لین دین رپورٹ FMU کو ہوگی اور قوانین پر عمل لازم ہوگا بینک فنڈز یا صارفین کے رقوم سے ورچوئل اثاثوں میں سرمایہ کاری نہیں کر سکیں گے اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری اسرائیل نے غزہ میں مزید 8 شہریوں کو شہید 29 کو زخمی کر دیا جنگ بندی کے بعد 765 فلسطینی شہید 2000 سے زائد زخمی شہداء کی مجموعی تعداد 72,344 ہو گئی 1,72,000 زخمی ہیں کیا میراڈونا کی موت طبی عملے کی غفلت سے ہوئی نئے ٹرائل کا آغاز فٹ بال کی دنیا کے لیجنڈ میراڈونا کی موت کے تقریباً 6 سال بعد ان کی طبی دیکھ بھال سے متعلق کیس میں نئے ٹرائل کا باقاعدہ آغاز ہو گیا عدالتی کارروائی میں طے کیا جائے گا کہ آیا ان کی 2020 میں موت محض قدرتی واقعہ تھی یا پھر یہ طبی عملے کے مجرمانہ غفلت کا نتیجہ تھا اس مقدمے میں 7 ڈاکٹروں اور نرسوں کو نامزد کیا گیا جن پر الزام ہے کہ دماغی سرجری کے بعد میراڈونا کی صحت کی مناسب دیکھ بھال نہیں کی گئی استغاثہ کے مطابق طبی عملے نے انہیں نظر انداز کیا جس کے باعث ان کی حالت بگڑتی گئی اور وہ 60 سال کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے سے چل بسے اب تک کے لیے اتنا ہے